السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ ہمارے معاشرے کی ایک اور سب سے بڑی خرابی بلا وجہ ہر کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانا اور انہیں مفت کا صلاح و مشورہ دینا۔ کیسی ہو شادی، کب کر رہی ہو، اب کر بھی لو، عمر نکل گئی تو پھر کوئی انکل ملے گا، مبارک ہو تمہاری نسبت دوبارہ طے ہو گئی ہے، اب کی بار شادی جلدی کر لینا، کہیں یہ بھی پچھلے والے کی طرح رفو چکر نہ ہو جائے، عمر بڑی ہے لیکن 3 بچے تو جوان ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، برا مت ماننا، لیکن طلاق یافتہ کا تو ایسا ہی رشتہ آئے گا نا اب۔ ارے 2 ماہ ہو گئے نا تمہاری شادی کو، تو تمہارا میاں تمہیں کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کے گیا؟ اب تک ہنی مون تو ہونا ہی چاہیے، شادی کو 3 سال ہو گئے، کب سنا رہی ہو خوشخبری؟ پہلی اولاد تو جلدی ہونی چاہیے۔ ارے اب تو بیٹی تمہاری 5 سال کی ہو گئی، اب اس کے لیے کوئی بہن بھائی تو لاؤ، اتنا وقفہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ وظیفہ 40 دن تک پڑھو، اب کی بار بیٹا ہی ہوگا دیکھنا، پہلے ہی پڑھ لیتے تو یہ 3 بیٹیاں نہ ہوتیں۔ کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو تم، بچے ہو گئے تو تم نے خود کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، شوہر کے دل سے اتر جاؤ گی، چہرے پہ کتنے داغ دھبے ہیں، منہ نہیں دھوتی کیا تم؟ بیسن لگایا کرو۔ جی ہاں دوستو، تو یہ ہیں ہمارے اصل چہرے، درج بالا، اور اسی طرح کی بے شمار باتیں کر کے ہم دن میں کئی بار کتنے لوگوں کی روح کو زخمی کرتے ہیں، اس بات کا احتساب کرنے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور کیوں کریں ہم یہ کوشش، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو ان کی محرومیوں کا احساس دلائیں اور بار بار دلائیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی جسے ہم شادی کا مشورہ مفت میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسی جدوجہد میں کس کرب سے گزرتی آئی ہے، کبھی گھر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے تو کبھی دبتی رنگت کے قصور میں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی جسے ہم مذاق میں جلد شادی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دوسرا منگیتر بھی بھاگ نہ جائے، کس دل سے اس نے یا اس کے ماں باپ نے پہلی نسبت توڑنے کا فیصلہ لیا ہوگا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ طلاق یافتہ کمسن عورت کہ جسے ہم 3 جوان بچوں کے باپ کی دوسری بیوی بنانے پر قائل کر رہے ہیں، اس کے ماضی میں کتنے خواب ریزہ ریزہ ہوئے ہوں گے، اور ان کرچیوں کو کس طرح سمیٹ کر وہ ایک بار پھر نئے خواب سجا کر زندگی کی جانب گامزن ہوئی ہوگی۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ نئی نویلی دلہن کہ جسے ہم ہنی مون پہ جانے کے مناسبت وقت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے اپنی نئی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کتنے سمجھوتے کیے ہوں گے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی جسے ہم یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ شادی کو 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، وہ ہر لمحہ کس اذیت سے گزرتی ہوگی، کتنی کوششوں اور علاج و معالجے کے بعد اس نے تھک ہار کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوگا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ عورت جسے ہم وقفہ کم رکھنے کے فوائد سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پہلی اولاد کے بعد کس قدر پیچیدگیوں سے گزری ہوگی۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ عورت جسے ہم بیٹا ہونے کے لیے وظیفہ اس انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بیٹیوں کی ماں ہونا ایک گناہ ہے، وہ ہر روز اس ناکردہ جرم کی مرتکب ہونے کے لیے کتنی اذیت ناک باتیں سنتی ہوگی۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ عورت کہ جس کے سامنے ہم موٹاپے کے ممکنہ نقصانات بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ باوجود کوششوں کے بھی موٹاپا کم نہ ہونے کی وجہ سے
دماغی طور پر کتنی پریشان رہتی ہوگی۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی جسے ہم داغ دھبوں کی وجہ سے ہونے والی بدصورتی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، وہ بے شمار ادویات کے استعمال کے باوجود بھی شفا یاب نہ ہونے اور متعدد بار لوگوں سے رد ہونے کی وجہ سے کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوگی۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ بظاہر بہت تہذیب یافتہ بننے کے باوجود بھی ہم ہر روز کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور کیوں سوچیں ہم بھائی، ہمارے پاس زبان ہے نا، اگر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے تو اسے زنگ لگ جائے گا نا، لہٰذا ہم ایسے لوگوں کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اسے لوگوں کی عزت نفس کو چھلنی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔